تارا تو زمین پر نہیں گرتا، ٹوٹے جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اور یہ شعر ہے، سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، وہ صحن کے جس میں کوئی پتھر نہیں گرتا۔ اصلی شعر ہے، اتنا تو ہوا فائدہ بارش کی کمی سے، اس شہر میں کوئی فضل کر نہیں گرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، حضرت مولانا رضوان انجم صاحب کے زیر اہتمام اس مدرسے میں حافظ ہونے والے طلباء کی دستاویزی کے موقع پر اس عظیم شان اجلاس میں اب تک آپ نے متعدد علماء کرام کی نصیحت آمیز باتیں سماعت فرمائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، صرف 15 منٹ بیان پھر کرنے سے کر لوں آپ سے باتیں کچھ۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک سوال سے کرتا ہوں، جواب دیجیے گا آپ۔ اور میرا وجدان مجھے بتا رہا ہے کہ جو میں آپ سے سوال کروں گا آپ اس کا جواب صحیح دیں گے۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ آپ کا وہ جواب غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جتنے بھی مدارس ہیں، من جملہ ان مدارس کے جامعہ رحمانیہ دارالقرآن، اس کو بھی شامل ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان مدارس اسلامیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جواب آپ کا صحیح ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا جواب غلط نہیں ہوگا، پڑھائی ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ تعلیم۔ جو بھی آپ جواب دیں گے وہ صحیح ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے تناظر میں آپ کو ایک جواب یہ فقیر بھی بتا دیں، وہ جواب آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور اس جواب کی آپ کو تبلیغ بھی کرنی ہے، لوگوں تک یہ جواب پہنچانا بھی ہے۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے، جو آپ نے بتایا وہ جواب بالکل صحیح ہے، ایک جواب یہ فقیر قرآن و حدیث کے تناظر میں دے گا، اگر آپ اس جواب کی تشہیر کرنے کا وعدہ کریں، اس جواب کو لوگوں تک پہنچانے کا وعدہ کریں، تو میں آپ کو وہ جواب بتاؤں گا لیکن پیچھے سے جواب نہیں آ رہا ہے۔ میں اپنی بات، جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے آپ نے سمجھا ہے نا؟ اب وہ جواب قرآن و حدیث کے تناظر میں عرض کرنا ہے۔ میں نے 15 منٹ کا آپ سے وقت لیا ہے کہ اپنی بات انشاءاللہ مولانا جاوید صاحب جب 14 منٹ ہو گیا تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس نیلوں آسمان کے نیچے قرآن مجید سب سے پہلے کس نے حفظ کرایا؟ یہ میرا چونکہ موضوع ہے تو اس پر میں تفصیلی گفتگو کے بغیر
آپ کو عرض کروں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پر پہلی بار اپنے صحابہ کو حفظ کرایا۔ سچ کہا نا میں نے؟ آپ سے پہلے تو قرآن کسی کے پاس تھا ہی نہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا، اور جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اتنا اتنا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو زبانی یاد کرا دیتے تھے۔ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں آخر میں جب یہ قرآن کا نزول مکمل ہوا، رب کعبہ کی قسم ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس دھرتی پر سب سے پہلے حفظ کس نے کرایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حفظ جب نبی نے کرایا تو حفظ کرانا نبی والا کام بنا یا نہیں بنا؟ بن گیا۔ تو پھر میں آپ کو آج ہی جواب سکھا رہا ہوں کہ کوئی پوچھے کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، آپ پورے یقین کے ساتھ، پورے اذعان کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ یہ جواب دینا کہ مدرسوں میں نبی والا کام ہوتا ہے۔ یاد رہے گا جواب؟ جو کچھ بھی آپ جواب دے رہے تھے میرے، وہ سب صحیح تھے، غلط نہیں تھے، لیکن یہ جواب ان تمام جوابوں پہ بھاری ہے اور حقیقت پر اتنا مبنی ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اس دھرتی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کرایا، تو مدارس میں جو اساتذہ حفظ کراتے ہیں بچوں کو، وہ اساتذہ کون سا کام کرتے ہیں؟ نبی والا۔ ایک سوال مکمل ہوا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب مکمل ہوا۔ دوسرا سوال کیے بغیر اس کا جواب میں واضح کرتا ہوں کہ یہ بچے حفظ کرتے ہیں، پہلی بار اس دھرتی پر حفظ کس نے کیا نبی سے؟ صحابہ نے۔ انہوں نے حفظ کیا سب سے پہلی بار۔ تو آپ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے اس کے جواب میں نبی والا کام ہوتا ہے ایک حصہ، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ صحابہ والا کام بھی ہوتا ہے، کیونکہ نبی نے حفظ کرایا تو نبی والا کام، صحابہ نے حفظ کیا تو طلبہ حفظ کر رہے ہیں۔ مدرسوں میں اساتذہ نبی والا کام کرتے ہیں، مدرسوں میں طلبہ صحابہ والا کام کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو نبی والا کام کریں، اور ان پر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو صحابہ والا کام کریں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جس احاطے میں اتنا عظیم الشان کام ہو رہا ہو، وہ ہماری آنکھوں کو نور، دل کو سرور ضرور عطا کرے گا، بشرطے کہ ہمارا ان سے ذرا مضبوط تعلق رہے۔ اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ارباب مدارس سے محبت بھی رکھنی پڑے گی، عقیدت بھی رکھنی پڑے گی، اور ان کی خدمت بھی کرنی پڑے گی۔ میں بڑا متاثر ہوا حضرت مولانا شمشاد صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی گفتگو سے کہ آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں اور آپ کو یہ مضبوط سمجھایا۔ یہ بات میرے لیے مکمل ہو گئی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک حدیث بھی آپ کو یاد کرا دوں، ہے نا؟ یہ تو مدرسے سے متعلق بات ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور آپ کے بڑے معروف صحابی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی باتیں نہیں چلیں گی بیچ میں وہاں بیان ہی نہیں کرتا، وہاں بات چیت نہیں کرتا ہوں جہاں لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہونی چاہیے نا، بالکل خاموشی کے ساتھ میں۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک سوال اور جواب یاد کرایا، اب میں آپ کو ایک حدیث یاد کرانے جا رہا ہوں، اور عمل کے لیے سے سنیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب، خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ سچ کہہ گئے اور حق کہہ گئے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی۔ اللہ ان صفات کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو
جو 5 باتیں بتائی ہیں وہ 5 باتیں آج عمل کی نیت سے یاد کر کے اٹھنا ہے آپ کو انشاءاللہ. تاکہ حضرت مولانا رضوان انجم صاحب نے جو یہ خوبصورت نشست منعقد کی، یہ خوبصورت اجلاس برپا کیا، اس سے اس فقیر کے ذریعہ سے بھی ایک سبق لے کے جائیں. جیسے کہ آپ نے دیگر مقررین کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا، تو اس فقیر کے حوالے سے بھی سبق سیکھ کے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، جب بھی وضو کرنا کامل وضو کرنا. وضو میں 13 سنتیں ہیں، سنتوں کے مطابق وضو ہونا چاہیے. میں تو بعض جلسوں میں بیان وضو کا کر کے عملی طور پہ مسا سکھا دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کا جلسہ آپ کو اس سبق یاد کرنے کے لیے کافی ہو گیا. مسا کا طریقہ، اور یہ مستقل عملی مشق ہے. اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے پوچھ لوں، کیا آپ نے وضو کرنا کسی نائب رسول سے سیکھا ہے یا صرف دیکھ دیکھ کے آپ وضو کرتے ہیں؟ دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں. اس کا نتیجہ ہمارے سامنے بڑا بھیانک ہے. کتنی خرافات ہم نے وضو میں داخل کر دی، کیونکہ جو نبیوں کے وارث بیٹھے ہیں آپ نے ان سے وضو تک نہیں سیکھا. نماز سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو سیکھ لینا. میں نہیں سکھا سکتا، 15 منٹ کے اندر وقت پورا ہونے والا ہے. بس ہدایت یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، جب بھی وضو کرنا کامل وضو کرنا. اور کسی بھی عمل کے کامل ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس عمل کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیا جائے. وہ عمل کامل ہو جاتا ہے. یہی ایک راستہ ہے عمل کو کامل بنانے کے لیے. انس، جب بھی وضو کرنا کامل وضو کرنا، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیں گے. اللہ اکبر. جو عمل بتایا نبی نے اس کا فائدہ بتایا. کامل وضو کرو، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیں گے. عمر میں اضافہ چاہتے ہیں نا؟ کامل وضو شروع کر دو، اللہ عمر میں اضافہ کر دیں گے. تشریح کا موقع ہے. پھر آپ علیہ السلام نے دوسری وصیت کی. دیکھیے سب لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں. بچوں اس کو آپ کو بھی تو یاد کرنا ہے. اتنی آسان زبان میں گفتگو کر رہا ہوں کہ چھوٹے بچے سنیں، ان کی بھی سمجھ میں آ جائے گا. سب کی ضرورت ہے، میری بھی اور آپ کی بھی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس، میری امت کا کوئی فرد اگر تمہیں ملے اسے سلام کر لینا. میری امت کا کوئی فرد ملے تو اسے سلام کر لینا. اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے. میں نے بیٹھتے ہی آپ کو سلام کیا تھا کہ آپ کی نہیں میری ضرورت تھی. آپ سب نبی کی امت کے افرادی کو ہیں. نیکیاں ہم کتنی کرتے ہیں، بڑی مختصر سی. اب ان مختصر نیکیوں میں اضافہ کروانا ہے تو نبی کی امت کو سلام کریں، اللہ نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. 2 باتیں یاد ہو گئی. وضو کرو تو کامل عمر میں اضافہ. میری امت کا کوئی فرد ملے اسے سلام کرو تو نیکیوں میں اضافہ. پھر فرمایا کہ انس، جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہونا تو گھر والوں کو سلام کر لینا. اللہ تمہارے گھر میں خیر پیدا کر دے. آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے. آج شام بیڈ روم، ایئر کنڈیشن، بہت عمدہ قسم کی پیوپی. کمی کسی چیز کی نہیں ہے. کمی ہے تو خیر کی کمی ہے. میاں بیوی میں جھگڑے، باپ بیٹے میں لڑائی، بھائی بھائی میں انتشار، یہ کیسے ختم ہوگا؟ گھر میں جائیں تو سلام کریں، اللہ گھر میں خیر پیدا کر دیں گے. جس دین کو ہم نے اور آپ نے قبول کیا ہے، اس میں بھرے گھر کو ہی نہیں، خالی گھر میں داخل ہونے پر بھی سلام کی تلقین کی گئی. آپ یہاں آئے، کمرہ آپ نے بند کیا، اس کی چابی آپ کے پاس ہے. جب جائیں گے تو آپ کو یقین ہے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، تالا آپ ہی کھولیں گے. جب کوئی اندر نہیں ہے تو کیا بغیر سلام کے آپ اندر جائیں؟ اسلام کی تلقین یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی بھی نہیں، خالی روم ہے، خالی گھر ہے، اس میں داخل ہو تب بھی سلام کرو. آپ سوال کر سکتے ہیں صاحب جب وہاں کوئی ہے نہیں تو سلام کس سے کریں؟ میاں وہاں اتنی ساری مخلوق ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی.
ہے بہت ساری مخلوق، اماں ابا نہیں، بیوی نہیں، بیٹے نہیں ہیں، اور مخلوق تو ہے وہاں. آپ جب خالی گھر میں داخل ہوں، خالی کمرے میں، تو کیا کریں؟ سلام. حضرائے ظرافت جملہ عرض کروں درمیان میں، اگر آپ نے یہ عمل شروع کر دیا کہ بھرے گھر میں بھی سلام کرتے ہیں، خالی گھر میں بھی سلام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی عامل کے پاس پہنچ کر یہ شکایت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ حضرت میں سو رہا تھا اور کسی نے میری چارپائی ہلا دی، میں سو رہا تھا اور کسی نے میرا انگوٹھا پکڑ کے ہلا دیا. اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ جب جتنی بار آپ جاتے ہیں اس گھر میں، خالی گھر میں آپ سلام کرتے ہیں، وہاں جتنی مخلوق ہے، جب آپ روز اسے سلام کریں گے تو نہ وہ مخلوق آپ کی چارپائی ہلائے گی، نہ وہ مخلوق آپ کا انگوٹھا پکڑے گی. رکھیں گے اہتمام سلام کا. یہ والا حصہ حدیث کا نہیں، جس کو میں نے اذراہ ظرافت کے عرض کیا. تو گھر میں جائیں تو سلام کریں، گھر میں خیر پیدا ہوگی. 3 باتیں یاد ہو گئی قاعدے سے. میں سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، بات چیت کر کے یہ بات آپ کو یاد کرانے کے لیے. یاد کب ہوگی کہ اس کی طرح تکرار ہو جائے. وضو کرو تو کامل عمر میں اضافہ ہوگا. میری امت کا کوئی فرد ملے اسے سلام کر لینا نیکیوں میں اضافہ ہوگا. گھر میں داخل ہو کے سلام کر لینا، تمہارے گھر میں خیر آ جائے گی. اور چوتھی وصیت یہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاشت کی نماز تم سے پہلے تمام اللہ والوں نے ادا کی ہے، تم بھی ادا کرو گے، تمہارا شمار بھی اللہ والوں میں ہو جائے گا. چاشت کی نماز. اور آخری اور 5ویں وصیت بھی بڑی اہم ہے. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے یہ نسخہ حضرت انس کو دیا، اور اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر کا فرمائے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ انہوں نے نبی کی یہ ہدایات آگے بڑھا دی. حدیثوں کے حوالے سے نبی کا یہ فرمان ہم تک اور آپ تک بھی پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا، اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا، اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا. پوری زندگی کا فلسفہ اس جملے میں پوشیدہ ہے. اللہ کرے ہم سمجھنے والے بن جائیں. اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا، تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں تم میرے رفقا اور میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ. میدان محشر بپا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر شخص کو انتظار ہوگا کہ ساقی کوثر کا روئے مبارک کو دکھ جائے، شافی محشر کا مبارک نورانی چہرہ نظر آ جائے. ہر شخص پریشان ہوگا. ایسے عالم میں نبی کے رفقا میں شامل ہونا، ایسے میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو جانا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی. نسخہ کیا ہے اس کا؟ نبی کے ساتھیوں میں کیسے شامل ہوں گے؟ آب کوثر کا ساغر چھلکنے لگا. یہ میدان محشر کا نقشہ میں نے اسی سلام میں کھینچا ہے، اور میدان محشر کا تذکرہ آیا، میرا جی چاہا کہ وہ ایک بند آپ کو سنا دوں. 77 اشعار ہیں اس میں. 75 اشعار قاری ریاض صاحب نے پڑھے ہیں. اس کا ایک شعر دیکھیں. آب کوثر کا ساغر چھلکنے لگا، جذبہ دید دل میں مچلنے لگا، روئے نور مبارک چمکنے لگا، ہو گئی پھر زیارت میں کہنے لگا، ساقیہ ہو عطا آب کوثر کا جام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. تو میرے ایمان والے بھائیو، میدان محشر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں شامل ہونے کا جذبہ اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں کروٹیں لے رہا ہے، ابھی سے تہیہ کیجئے کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہیں گے اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہیں گے. 15 منٹ پورے ہو گئے، میرا سبق بھی مکمل ہو گیا. میں پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا رضوان انجم صاحب کو، جن کی سعی پیہم جہد مسلسل کے نتیجے میں یہ عظیم الشان ادارہ قائم ہوا.
اور یہاں طلبہ نے کثیر تعداد میں حفظ قرآن مکمل ہوا. یہ نبی والا کام کیا ان کے اساتذہ نے، اور انہوں نے صحابہ والا کام کیا تو اللہ کا کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. ہم نے نبی کے دین سے بے وفائی کی، دم در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. دین مصطفیٰ سے وفاداری کرو، اللہ دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال ضرور کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو بچے دستار بندی والے وہ آگے آ جائیں. یہ دستار بندی ہوگی جامع حافظ محمد شاہنواز. صاحب کو انعام کیا کیا وہ تو بتا دیں، اس میں لکھ رکھا ہے. بچوں کو دیے جائے گا. جو قرآن کریم دی جائے گی، جائے نماز، رومال، عطر، تسبیح، 5 اور سرما، 6 ہو گئے. حافظ محمد شاہنواز، حافظ محمد اطہر، حافظ محمد التمش، حافظ بیت اللہ، حافظ قدرت اللہ، حافظ عبد الواحد، عبد الاحد، حافظ محمد ریحان. یہ 7 بچے مدرسہ رحمانیہ دارالقرآن میں ان سال انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے. اب ان کے سروں پر علماء کرام کے ہاتھوں سے دستار بندی ہوگی انشاءاللہ. آجی 7 بچے آگے آ جائیں. بچے پیچھے رہے اور بیٹھ جاؤ بیٹا، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بیٹھو، محمد شاہنواز بیٹھ جاؤ. وہ چھوڑ دے تو.